بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا قدم بقدم ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ مدنی زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری اس کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کی اجازت کے بعد قتال کا حکم بھی عطا ہوا، اس پر کلام کریں گے آپ کے سامنے، اور پھر اس تعلق سے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی آگے بڑھتی ہے اس کا تذکرہ بھی آج آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ مطالعہ سیرت کے اعتبار سے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کو خط۔ عبداللہ بن ابی آپ واقف منافقین کا سردار، اور یہ ذکر پہلے آ چکا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب تشریف لائے جو مدینۃ النبی بنا، تو اس سے قبل اس کے بادشاہ بنائے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ بن گئے، اور اس کے دل میں حسد تو پیدا ہوا اور بغض اور عناد بھی پیدا ہوا۔ اولاً اس نے جھوٹے منہ اسلام قبول کر لیا، دل سے قبول نہ کیا، اور بعد میں آسین کا سانپ بھی بنا، ہم اس سے واقف ہیں۔ لیکن عبداللہ بن ابی کو خط، اس سے کیا مراد ہے آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو ایک دھمکی آمیز خط کے ذریعے مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا کہ، ابھی نوٹ کیجئے گا، ابھی یہ مشرکین کے صف میں شامل ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اور کچھ عرصے میں یہ ایمان لے آئے گا، یعنی کلمہ پڑھنے کا اعلان کر دے گا جھوٹے منہ۔ البتہ اس کو اور اس کے مشرک ساتھیوں کو مشرکین مکہ کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صاحب اثر آدمی تھا۔ لکھا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس سے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ ایک طرف تو انصار مدینہ ہیں کہ جنہوں نے جان تک پیش کرنے کا ارادہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، بیعت عقبہ ثانی کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ دوسری طرف یہ نام کے مسلمان جیسے لوگ بھی ہوں گے، عبداللہ بن ابی جیسے لوگ، اب ایسے لوگ یا دیگر افراد ان کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں مشرکین مکہ کی طرف سے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو اور ان کو اپنے علاقوں سے نکال دو، ورنہ ہم تمہارے خلاف جنگ جو ہے وہ چھیڑ دیں گے، تمہاری عورتوں کی حرمت پامال کریں گے، تمہارے لڑنے والوں کو قتل کریں گے۔ یہ خط آ رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف سے۔ مزید بر ایک اور واقعہ پیش آیا، مسجد حرام کا دروازہ بند، کیا مراد ہے آئیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا، یہ سعد ہیں۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، ایک دو باتیں عرض کر دوں پھر آگے کیا کہا ابو جہل نے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سعد بن معاذ مدینہ طیبہ سے عمرہ کرنے گئے ہوں گے، ایمان لا چکے ہیں، اور حج اور عمرے کی شکل تو موجود تھی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان اعمال میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا بعد میں اس کی اصلاح فرمائی ہے، البتہ جو سلسلہ جاری تھا اس کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے، اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی۔ سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ ذرا تنہائی کا موقع ملے تو میں طواف کر لوں۔ اب ابو جہل نے کیا کہا میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زعم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند کہا، سن، خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ۔ یہ ناظرین کرام جسے ہم کہتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر امیہ یعنی ابو صفوان امیہ بن خلف نہ ہوتا تو میں پھر دیکھتا کہ تم کس طرح باسلامت اپنے گھر جاتے۔ اس پر سعد بن معاذ نے بھی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے مجھے روکے گا، ہم تجھے اس سے روکیں گے جو تجھے بڑا ناگوار گزرے گا، اور وہ تجارتی راستہ۔ رحلۃ الشتاء والصیف،
سردی گرمی کے سفر کیا کرتے تھے قریش مکہ، ظاہری بات ہے مکہ مکرمہ میں کچھ اگتا تو نہیں تھا، تجارت پر ان کا انحصار تھا، البتہ جو تجارتی لائف لائن تھی، جو ان کے روٹس تھے، وہ راستہ گزرتا تھا مدینہ طیبہ کے پاس سے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے یہ دروازہ ہمارے لیے اگر بند کیا تو ہم تجارتی سفر وہ تمہارا روک دیں گے، اور ظاہری بات ہے ابو جہل کو دن میں تارے بھی نظر آ چکے ہوں گے۔ یہ بھی مواقع ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے درمیان ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگلا ایک اور نقطہ، قریش کی مہاجرین کو دھمکی۔ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مؤکد طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پہرے میں سوتے تھے۔ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا، چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ گویا کہ اب ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہے، وہاں سے دھمکیاں آ رہی ہیں اور ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام اہتمام فرما رہے ہیں ظاہر کے اسباب کے اعتبار سے، راتیں جا کر گزاری جا رہی ہیں یا پہرے میں گزاری جا رہی ہیں، اور صحابہ کرام بھی ہتھیار کے بغیر راتیں گزارتے نہیں تھے۔ اب یہ گویا کہ جنگ کا طبل بج چکا ہے، رب کی طرف سے بھی اذن قتال آ گیا اور آگے چل کر حکم قتال بھی آ رہا ہے، اور ادھر مشرکین مکہ کی طرف سے بھی دھمکیاں آ رہی ہیں۔ گویا کہ نیا موڑ ہے اور نیا دور ہے حیات طیبہ کا، جس میں آگے باقاعدہ جنگ کے مواقع بھی سامنے آئیں گے۔ ناظرین کرام، ادھر قریش کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں اور اذن قتال پہلے ہی آ چکا ہے۔ یہ آیت ابتدا میں بھی پیش کر دی گئی، ترجمہ کر کے آگے چلتے ہیں، اور چونکہ ترتیب اس طریقے سے چل رہی ہے کہ ادھر سے دھمکیاں آئی ہیں تو رب کی طرف سے قتال کی اجازت تو پہلے آ چکی ہے۔ مکے کے 13 برس جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، صبر ہی صبر کی تلقین تھی، صبر محض کی تلقین تھی، ہر بات کو جھیلو، برداشت کرو، اپنے موقف پر ڈٹے رہو، مگر ہاتھ نہ اٹھانا، کوئی اقدام نہ کرنا۔ البتہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 میں اذن قتال آ چکا ہے، ارشاد ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ترجمہ، جن مسلمانوں سے خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو اجازت تو اللہ کی طرف سے پہلے عطا ہو گئی۔ اور ایک اور انقلابی پہلو رب العالمین نے وحی کے ذریعے ایمان والوں کو بتایا، اور وہ ہے اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں۔ اگر آج تم نے اپنے وطن کو چھوڑا تو اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر چھوڑا۔ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اللہ کی زمین پر اس کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ایک خطہ زمین مکہ مکرمہ میں زندگی اجیرن کر دی گئی تو اللہ نے راستہ کھول دیا یثرب یعنی مدینہ النبی کا، اور وہاں مسلمانوں کو تمکن یعنی ٹھکانہ بھی میسر آئے گا، اختیار بھی میسر آئے گا، اور جب کل ہاتھوں میں اختیار ہوگا تو اللہ کے احکامات کا نفاذ بھی ہوگا، جس کے لیے اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے۔ یہ آیت بھی اللہ رب العالمین نے اہل علم نے فرمایا، مفسرین نے ذکر کیا، ہجرت کے سفر کے دوران ہی عطا فرما دی۔ چنانچہ یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41، الحج کی آیت 39 میں اذن قتال آ گیا، قتال کی اجازت، اور الحج کی آیت نمبر 41 میں رب العالمین کی طرف سے اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہوا۔ ارشاد ہوا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ترجمہ، سورہ حج کی آیت نمبر 41 کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں دسترس دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41، اللہ تعالیٰ نے 4 فرائض اسلامی حکومت کے بیان کیے جن کو اللہ زمین پر اختیار اور اقتدار اور دسترس عطا کرے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز کا نظام قائم کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں کسی نے نماز ادا کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں، باقاعدہ مساجد کا نظام موجود ہو، اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری کہ وہ مساجد کا انتظام سنبھالے۔ یہ جو آج ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ اسلامی حکومت اگر ہے تو مساجد کا انتظام کرنا اس کے ذمے ہوگا۔ آج تو ہمیں مساجد کا بجلی کا بل بھی پے کرنا پڑتا ہے، گیس کا بل بھی پے کرنا پڑتا ہے، پانی کا بل بھی پے کرنا پڑتا ہے، یہ تمام یوٹیلیٹیز کے بل پے کرنے پڑتے ہیں۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری کو مساجد کا انتظام سنبھالے، مزید برآں وقت کے حکمراں جمعے کا خطبہ بھی دیں۔ خلفائے راشدین تو دیتے تھے،
عید کی امامت بھی کرے، نماز کی خطبہ بھی دیں، اور اگر یہ امامت کرنے کے قابل نہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کی جماعت کی نماز کی امامت کرنے کے قابل نہیں، تو ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ کیا یہ مسلمانوں کے حکمران بننے کے قابل ہیں بھی کہ نہیں۔ بہرحال یہ تو دور نبوی میں اولن آیت آئی تھی اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت امام ہیں، وہاں تو یہ سارے کام ہوئے۔ میں تو عرض کر رہا تھا آج کے اعتبار سے پہلا کام نماز کا قائم کیا جانا، دوسرا کام زکوٰۃ کا ادا کیا جانا، اور جب حکومتی سطح کی بات ہوگی تو زکوٰۃ کی وصولی شامل ہے، زکوٰۃ کی صحیح طریقے پر وصولی، پھر صحیح طریقے پر اس کی ڈسٹریبیوشن، اور زکوٰۃ کے ساتھ عشر کا حکم بھی ہے۔ ہم پاکستان میں رہنے والوں کو جان لینا چاہیے، اور ہمارے علم میں بھی ہے 70-75% آبادی ہماری زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ ہماری ایکسپورٹ کا 70-75% جو حصہ ہے وہ زراعت سے منسلک پروڈکٹس پر مشتمل ہے، اور کتنی فصلیں اگ رہی ہیں، کتنا بڑا گورنمنٹ کی ریونیو جنریشن کا ذریعہ ہے اگر یہ عشر صحیح طور پر ادا ہو۔ اور آپ کے علم میں ہے زکوٰۃ تو سالانہ بنیادوں پر سال میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت صاحب نصاب پر، لیکن عشر ہر فصل پر ادا ہوگا، چاہے سال میں 2 فصلیں آ رہی تو 2 مرتبہ عشر ادا کرنا ہوگا، ادا ہی نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ بہرحال تو زکوٰۃ کا نظام ہوگا پورا وصولی کا، اس کی ڈسٹریبیوشن کا۔ نمبر 3 نیکی کا حکم دینا، جہاں زکوٰۃ کے نظام میں سوشل ویلفیئر کا یہ کانسیپٹ ہے کہ معاشرے کے افراد کی بہبود اور فلاح کا اہتمام کیا جا سکے، وہاں ان کی جسمانی اور مادی حاجات سے بڑھ کر ان کی روحانی ضروریات اور اخروی ضروریات کو پورا کرنا، اس کا اہتمام کرنا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برے کاموں سے روکیں گے، وہی امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس امت کو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 110 میں اس امت کو خیر امت اس لیے کہا گیا کہ یہ دوسروں کے لیے برپا کی گئی نیکی کا حکم دے گی، بدی سے روکے گی، اور انتہائی درجے میں اختیار ہوتا ہے حکمرانوں کے پاس، ریاست کے پاس، ان کی ذمہ داری نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اور آخری بات وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں، یہ بڑا دھمکی آمیز انداز بھی ہے، جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہے اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو یاد رکھیں مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ پوچھے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، مالک ہے تو غلام اور کنیز کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں۔ بڑے لوگ مارکیٹ میں اترے ہوئے، بڑے بڑے سیاستدان جو چاہتے ہیں کہ اگلے حکمراں ہم بن جائیں، بالکل بنو، لیکن یاد رکھنا کل اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ ناظرین کرام کچھ تفسیر ہو گئی ہمارے حالات کے اعتبار سے، البتہ رسول اللہ علیہ السلام نے اسلامی ریاست، اسلامی حکومت قائم کر کے دکھائی ہے، اور دنیا نے اس کی برکتوں کو دیکھا ہے، اور وہ تاریخ کا حصہ بھی آج ہیں۔ بہرحال یہ آیت بھی سفر ہجرت کے دوران ایک رائے ہے کہ عطا ہوئی، اور مدینہ طیبہ آتے ہی پیش نظر کیا ہے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام غالب اور قائم ہو، جب اقتدار اور اختیار میسر آئے تو یہ کرنے کے کام ہے۔ یہ مینیفیسٹو ہے ایک اسلامک اسٹیٹ کا، یہ منشور ہے ایک اسلامی ریاست کا، جو رب کائنات نے سورہ حج آیت نمبر 41 میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ ہوا، مدنی دور کے آغاز میں سورۃ البقرہ کا نزول ہوا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا بہت ساری آیات ہیں مگر چند ہی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک اہم اعلان اللہ کی طرف سے ہوا تحویل امت کا۔ آپ کو علم ہے تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ تحویل تبدیل ہونے کو کہتے ہیں، تبدیلی کو کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز ادا کرتے تھے، اب بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے کا اعلان ہو رہا ہے۔ بیت المقدس کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف بھی تھی جن میں یہود نصارہ شامل تھے، اب ان کو بنی اسرائیل کو امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منصب امامت کہیے اس پر فائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا اعلان ہو رہا ہے اس شفٹنگ آف قبلہ کے ذریعے۔ یہ قبلے کی تبدیلی، یہ امت کی تبدیلی کا بھی اعلان تھی۔ مسلمان اب آئے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ نوٹ کیجئے گا مدنی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ خطاب کا یہ انداز مکی صورتوں میں نہیں ملتا، کیونکہ مدنی دور میں آ کر یہ تحویل قبلہ بھی ہوا ہے، اور یہ علامت ہے شفٹنگ آف امہ کی، تحویل امت کی۔ چنانچہ اب اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے۔ اللہ اکبر۔ پہلے انبیاء اور رسول اللہ کے دین کی گواہی پیش کرتے رہے اور رسول اللہ نے بھی پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ اب ان کی ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کو یہ گواہی کے فریضے کو انجام دینا ہے، اس فریضہ شہادت کو انجام دینا ہے۔ تمہیں درمیانی امت بنایا۔ درمیان کا مفہوم معتدل کا بھی ہوتا ہے، بہترین کا بھی ہوتا ہے، اور درمیان کا ایک بڑا سادہ اور پیارا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں اور تم تک ان کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ بقیہ انسانوں لوگوں کے لیے بھی وہی رسول ہیں، تو اب ان کے اور بقیہ لوگوں کے درمیان تم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں تم موجود ہو، تو وہ تم پر گواہ بن چکے، تم تک اللہ کا دین پہنچا چکے، پیش بھی کر چکے عملاً۔ اب تم اللہ کے اس دین کی گواہی دو، اپنے قول سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اور ایک اجتماعی طور پر نظام کو قائم کر کے اس مقصد کے لیے تمہیں کھڑا کیا گیا۔ یہ اتنے بڑے بڑے فرائض ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، یہ اتنی بھاری بھرکم ذمہ داریاں ہیں، سعادت بہت بڑی ہے۔ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، البتہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ یہ ہے تحویل امت کا اعلان تحویل قبلہ کے نتیجے میں۔ سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے آغاز میں رکوع نمبر 17 اور 18 میں یہ مضمون تکرار کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ آیا۔ البتہ یہ قبلے کی تبدیلی علامت ہے تب امت کی تبدیلی کی، اور اب بنی اسرائیل معزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فریضہ شہادت کو ادا کرنے کے منصب پر فائز کر دی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں قتال کے تعلق سے، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ پہلے اذن کا ذکر تھا، اجازت عطا ہوئی ہجرت کے سفر کے دوران، اور مدینہ طیبہ آ جانے کے بعد ابتدائی پہلے دوسرے سال ہی میں سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے اور قتال سے متعلق آیات عطا ہو رہی ہیں۔ چند مقامات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 193، ابتدا میں اس کا ذکر بھی ہوا، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ البقرہ آیت نمبر 193، ترجمہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور ہو جائے نظام اللہ کے لیے۔ پہلے بھی وضاحت کی گئی ابتدا میں کہ قتال محض قتال نہیں ہے، جنگ برائے محض جنگ نہیں ہے، مال غنیمت و کشور کشائی کے لیے نہیں ہے، رب کی دھرتی پر رب کے نظام کے نفاذ کے لیے ہے۔ ظالموں اور جابروں کا ہاتھ روکا جائے، مظلوموں کی داد رسی ہو، اور بندوں کو آزاد مرضی سے رب کا کلمہ پڑھنے، رب کی اطاعت کرنے، رب کی بندگی کرنے کا موقع میسر آ سکے۔ اس مقصد کے لیے اگر کوئی شریر اور فسادی لوگوں کے خلاف جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ رب العالمین نے اس کا حکم عطا فرمایا ہے۔ مزید برآں قرآن بتاتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ، تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ وہ تمہیں ناگوار ہو۔ ممکن ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ جنگ بظاہر کوئی اچھی شے تو نہیں ہے، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، کچھ تو قتل ہو جاتے ہیں، اسباب کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک شے تمہیں اچھی نہ لگے، ناگوار لگے، اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ بچہ ہے، کڑوی دوا پلاتے تو چیختا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کڑوی دوا سے شفا ملے گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور ایک شے تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ ناگوار گزرے تمہیں۔ بچہ ہے، انگارے دیکھتا ہے، بڑے اچھے پسند آتے ہیں، اس کو ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اس کو تو لائٹ نظر آ رہی ہے، ہم چھین لیتے ہیں اس سے، ہاتھ دور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، یہی کہتے ہیں نا بچے کو، تو بچہ ہے، تجھے نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے تجھے کچھ نہیں پتا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ اور ضمن عرض کر دوں، آج دنیا کے ظالموں کو اپنی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں افراد انسانی کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کرنے کی اجازت اگر ہے، عراق، افغانستان، سیریا کو ذہن میں رکھیے، تو اللہ کا دین ظالموں کے ہاتھوں کو روکنے کے لیے ہمیں جنگ کا حکم دیتا ہے۔ سمپل سی بات، سمپل سی بات۔ اور ہاں، یہ قتال، یہ جنگ شرائط کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ کے دور میں جنگ ہوئی ہے، باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، سامنے کفار مشرکین ہیں۔ مسلمان معاشروں میں انقلابی جد و جہد کا کیا طریقہ کار ہوگا، یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس کی تفصیل میں ابھی جا نہیں رہے، ہم کسی اور موقع پر تفصیل میں جائیں گے۔ البتہ قتال کا حکم ہے، البتہ وہ شرائط کے ساتھ ہے۔ نماز کا حکم ہے، مگر شرائط کے ساتھ 24 گھنٹے تو نماز نہیں۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر ہے۔ حج کا حکم بالکل حج فرض ہے،
مگر زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو قتال بھی فرض ہے شرائط کے ساتھ۔ اسی طرح قتال کا حکم بھی ہے، البتہ وہ شرائط کے ساتھ ہے، وہ شرائط پوری ہوں تو قتال بھی کیا جائے گا۔ اس کو بالکل دو چار کی طرح واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ ایک اور مقام جو سورۃ البقرہ ہی میں آیا، بہت مشہور مقام ہے، البقرہ کی آیت نمبر 154، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ موٹیویٹ کر رہا ہے ایمان والوں کو۔ اب تک تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، صبر تم نے بہت کر لیا، اب تمہیں قتال کی اجازت اور حکم بھی عطا ہوا، اب تم اگر اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہو یعنی شہید کیے جاتے ہو تو اللہ حیات جاودہ عطا فرمائے گا۔ مت کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ وہ قتل ہو گئے، وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ شہداء کے رتبے بلند کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو جنگ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ 13 برس ہو چکے، صبر کے بہت مراحل طے ہو چکے، انقلابی جماعت تیار ہو گئی، اب اللہ حکم عطا کر رہا ہے جنگ کرنے کا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا اور رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کیا اقدامات فرمائے، آئیے اس کا مزید تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مرحلہ قتال کے آغاز کے لیے اقدامات۔ قتال کے حکم پر عمل کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ میں اندرون استحکام کے لیے 3 اقدامات فرمائے تھے۔ یہ ذکر ہم پہلے کر چکے، میثاق مدینہ، تاکہ اندرونی طور پر مدینہ طیبہ کو محفوظ کر لیا جائے۔ پھر ودن مدینہ طیبہ نمبر 2، انصار مہاجرین کے درمیان مواخات، یہ مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ نمبر 3، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک مرکز کی تعمیر، مسلمانوں کی روحانی اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے اور ان کو ایک مرکز سے جوڑے رکھنے کے لیے۔ اور ان تینوں کے حوالے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مواخات کا رشتہ اور میثاق مدینہ، اس پر پچھلے نشستوں میں تفصیلاً کلام ہو چکا ہے۔ مزید برآں مدینہ میں اندرونی استحکام کے بعد قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے کی طرف پیش قدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اقدامات فرمائے، بہت توجہ فرمائیے گا ناظرین کرام۔ نمبر 1، مکہ اور مدینہ کے درمیان آباد قبائل سے قریش سے جنگ کی صورت میں غیر جانبدار رہنے کے معاہدے، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، اس کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہتمام فرمایا۔ اور یہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی فراست کے شاہکار کو دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی استحکام ہو گیا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا اہتمام ہو گیا، اور وہ جو بڑا دشمن ہے جو دھمکیاں بھی دے رہا ہے مشرکین مکہ، اب ان سے نمٹنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، ان کا پولیٹیکل آئسولیشن کا اہتمام فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سیاسی طور پر ان کو اکیلا کر دینا، ان کو محدود کر دینا، ان کو کمزور کر دینا۔ چنانچہ مکہ اور مدینہ کے درمیان یا اطراف میں جو قبائل تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی، یا اگر قبول نہ کی تو کم سے کم غیر جانبدار رہنے کے معاہدے کیے کہ تم ہماری اس جنگ میں غیر جانبدار رہو گے۔ یہ پولیٹیکل آئسولیشن کی جا رہی ہے قریش کی، اور یہ نبوی شاہکار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور بصیرت کا۔ دوسرا قدم جو آپ نے اٹھایا، قریش کے تجارتی قافلوں کے راستوں کی نگرانی کے لیے 8 مہمات کی روانگی، اس کو کہا جائے گا اکنامک بلاکیڈ آف قریش۔ یہ جو تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا تھا، سعد بن معاذ نے کیا کہا تھا ابو جہل کو، اگر تم نے یہ دروازہ بند کیا، اللہ کے گھر کا حرم کا دروازہ ہمارے لیے اگر بند کیا، ہم وہ تجارتی تمہارا جو راستہ اس کے دروازے بند کر دیں گے، دھمکی دی تھی۔ اور بہرحال اب پولیٹیکل آئسولیشن کے ساتھ ساتھ اکنامک بلاکیڈ کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا جب تک تو صبر کی تلقین تھی، صبر ہوا ہے، جب تک تو جماعت تیار نہیں ہوئی انقلابی جد و جہد کے لیے، صبر کیا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو بھی برداشت کیا ہے، بہت بھاری بات ہے لیکن برداشت کیا ہے۔ مگر اب کیا ہے، اذن قتال بھی آ چکا، اجازت آ گئی جنگ کی، حکم قتال بھی آ چکا اللہ کی طرف سے، تو اب خود پیش قدمی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تعلق سے ہمارے آج کے اس دور میں جب مغربی اقوام کے زیر اثر آ جانے کی وجہ سے مرعوبیت بھی پیدا ہو گئی ہے اور غلام ابن غلام اور اب مزید ابن غلام ہو چکے ہیں ہم، تو ہمارے بڑے معذرت خانہ رویے آ چکے ہیں سامنے۔ نو وی آر ویری پیس لونگ کمیونٹی، وی آر ویری پیسفل پیپل، اللہ کے بندو، یس وی آر ویری پیسفل، بٹ فار دا سیک آف پیس اگر ہمیں جنگ کرنا پڑے تو ہم جنگ بھی کریں گے، وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ آخر ظالم ظلم کرنے کے لیے جنگ کر سکتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں ظالموں کا ہاتھ روکنے بلکہ توڑنے کے لیے
جنگ کا حکم دیتا ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو بہرحال ہمارے یہاں بڑا معذرت خانہ رویہ، اس پر آگے میں مزید تھوڑا سا کلام کر دوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ البتہ وہ جو لائف لائن تھی رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر کرنے کے لیے وہ آتے جاتے تھے، اس کو بلاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات روانہ کی ہیں، جو بڑا دلچسپ پہلو ہے سیرت النبی کے بیان کا۔ تو 3 اقدامات تو اندرونی طور پر مدینہ طیبہ کے استحکام کے لیے میثاق مدینہ، مواخات کا رشتہ، مسجد نبوی کی تعمیر ذکر ہو چکا، اور اب بیرونی دشمن مکہ مکرمہ کے قریش، ان سے نمٹنے کے لیے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے ان کی پولیٹیکل آئسولیشن اور ان کے اکنامک بلاکیٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور باقاعدہ عملاً اہتمام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ مزید آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں اقدامات کے طور پر مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ عسکری، فوجی اور مہمات ایکسپیڈیشنز کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں غزوہ بدر سے قبل ہونے والے سرایا اور غزوات حسب ذیل ہیں، جن کی تعداد 8 بنتی ہے۔ سریہ کی جمع سرایا، یہ وہ مہم ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر بھیجتے، اور غزوہ کی جمع غزوات، یہ تو معروف ہے۔ غزوہ وہ مہم یا ایکسپیڈیشن ہوتا جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور لشکر کی امارت کے طور پر جاتے اور امیر بن کر جاتے، سمپلی اگر اس کو بیان کریں تو سریہ میں کوئی صحابی جاتے، اس کی جمع سرایا، اور غزوہ میں رسول اللہ تشریف لے جاتے خود امیر بن کر، اور اس کی جمع غزوات ہے۔ میں نے کہا امیر بن کر، آپ سب سے بڑے امیر تھے، جب آپ موجود تو آپ ہی امیر ہوں گے، اور تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ بات سمپل ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نوٹ کیجئے گا، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 83 غزوات اور سرایا کی تعداد ہمیں ملتی ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 83 غزوات اور سرایا کی تعداد ہمیں ملتی ہے۔ میں صرف لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں، ان کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں ہم مل سکتی ہیں، لیکن اشارتاً: نمبر 1 سریہ سیف البحر، رمضان 1 ہجری۔ نمبر 2 سریہ رابغ، شوال 1 ہجری۔ سریہ خرار، ذی قعدہ 1 ہجری۔ غزوہ ابوا یا ودان، صفر 2 ہجری۔ یہ 2 ناموں کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ نمبر 5 غزوہ بوات، ربیع الاول 2 ہجری۔ نمبر 6 غزوہ صفوان، ربیع الاول 2 ہجری۔ نمبر 7 غزوہ ذو العشیرہ، جمادی الاخرہ 2 ہجری۔ اور آخری نمبر 8 سریہ نخلہ، رجب 2 ہجری۔ اور اس سریہ نخلہ میں ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، جس پر مشرکین مکہ نے واویلا بھی مچایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا سورۃ البقرہ میں، اور یہ واقعہ مزید وجہ بنا آگے چل کر غزوہ بدر کے پہلے باقاعدہ معرکے کا۔ یہ 8 جو سرایا اور غزوات ہیں، ہمارے کئی سیرت نگاروں نے ان کے بیان کو مس کر دیا۔ لگتا ہے کہ وہی معذرت خانہ رویہ شاید اس کی وجہ سے، ورنہ ہمارے کئی سیرت نگاروں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور غزوہ بدر تو باقاعدہ پہلا معرکہ ہے جہاں دو بدو جنگ کا موقع پیش آیا، معروف ہے وہ۔ اس سے قبل یہ 4 سرایا، 4 غزوات ہیں، گویا یہ آغاز خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے ہوا۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، اس پر آگے مزید کلام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مغالطے کا ازالہ، اسی مغالطے کے ازالے میں یہ تفصیلی کلام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ غزوات اور جنگ کے حوالے سے کیا کیا مغالطے ہمارے یہاں ہیں۔ کہا جاتا ہے تمام غزوات دفاعی نوعیت کے تھے، اسلام اپنے غلبے کے لیے جنگ اور خون ریزی کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے، مغرب کے لوگوں کا کہنا بھی ہے، کچھ ہمارے ہاں آج کل جو ہے نا انورٹڈ کاما میں ماڈریٹ مسلمز، سافٹ امیج آف اسلام رکھنے والے لوگ، اور عقل پرستی کے فتنے میں مبتلا لوگ، مغرب سے مرعوب ذہنیت والے لوگ، نہ صاحب اسلام بڑا پیسفل ریلیجن ہے، ہمارے نزدیک وہ دین ہے۔ ریلیجن وہ انسان کی انفرادی زندگی سے کلام کرتا ہے، اسلام اللہ نے دین کے طور پر عطا کیا جو انفرادی اجتماعی زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ صاحب یہ بڑی دفاعی جنگیں تھیں، اور اسلام اپنے غلبے کے لیے کوئی جنگ اور خون ریزی کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ یہ مغالطہ پھیلایا جاتا ہے۔ مغرب کا الزام بھی ہے اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، اس میں کوئی شک نہیں اسلام غلبہ چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں اسلام اپنے غلبے کے لیے جنگ کا حکم بھی دیتا ہے، البتہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تلوار کی زور پر کسی کو کلمہ پڑھوانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔
سورہ البقرہ آیت نمبر 256 کا یہی مفہوم ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین قبول کرانے میں جبر نہیں، مگر ظالموں کا جبر ختم کرنے کے لیے جبر ہوگا، ظالموں کا جبر ختم کرنے کے لیے جنگ بھی کی جائے گی۔ وہ جبر ہٹے تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ مشرکین مکہ کے سرداروں کا ظلم اور جبر ہٹا، تبھی تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا معاملہ پیش آیا۔ اب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ انفرادی سطح پر گن پوائنٹ پر تلوار کے زور پر کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا، اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے ظالموں کا جبر ختم کرو، تاکہ جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کر کے اللہ کی مکمل بندگی کرنا چاہے اس کے لیے مواقع بھی ہوں اور حالات سازگار و فیوریبل بھی ہوں اور کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہ ہو۔ تو کہا جاتا ہے مغرب کا الزام اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ضمن ایک بات کہوں، آج کہا جا رہا ہے آج مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان تلوار استعمال کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، پچھلے 50 سال میں 25-30 لاکھ لاشیں ہمارے گریں، عراق، افغانستان، بوسنیا، چیچنیا، سیریا، شام، کشمیر، جی 25-30 لاکھ لاشیں 50 سال پچھلے 50 سال میں ہمارے گریں، اور ہم پر الزام ہے ہم دہشت گرد ہیں۔ نمبر 2، پچھلے 50 60 70 بلکہ 100 برس میں کم و بیش کون سی مسلمان افواج ہیں جو غیر مسلم ممالک میں گئی ہوں اور انہوں نے جبراً کسی کو اسلام قبول کروایا ہو؟ کوئی گیا ہے؟ ہم پٹے ہیں، معاف کیجئے گا، ہم مظلوم بنے ہیں۔ پچھلے 100 برسوں میں ہماری کوئی آرمی نہیں گئی ہے مسلمانوں کی غیر مسلم ممالک میں کہ گن پوائنٹ پر کسی کو اسلام قبول کروایا جائے۔ پھر کیوں کہتے ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ان کے بقول فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے؟ ہم اسلام کو دین کہتے ہیں، ریلیجن نہیں کہتے۔ تو کیوں پھر مسلمان کیوں اسلام قبول کر رہے ہیں؟ اور ان قبول کرنے والے جو ریورٹڈ مسلمز ہیں، ریورٹس ہیں، ان میں 70% عورتیں ہیں، ہاں، جبکہ اسلام کے ماننے والوں پر معاذ اللہ الزام ہے کہ ظالم ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو ان عورتوں کو کس نے گن پوائنٹ پر مجبور کیا؟ یہ نرے الزامات ہیں، ان الزامات کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ تو مغالطے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا۔ رد عمل کے طور پر ہمارے ہاں یہ معذرت خانہ انداز اختیار کر لیا گیا۔ کون سا؟ نہیں صاحب، ہم تو بڑے پیسفل لوگ ہیں، اللہ کے رسول نے جنگ کی تو دفاعی جنگ کی نوعیت تھی، کبھی اقدامی جنگ انہوں نے نہیں کی، کبھی اقدام انہوں نے نہیں فرمایا۔ اللہ کے بندو، یہ 8 سرایا و غزوات جو بدر سے پہلے ہوئے تو رسول اللہ نے بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 میں خود گئے، مہمات میں 4 آپ نے خود بھیجی ہیں، اور اکنامک بلاکیڈ کیا جا رہے تو خود آپ نے پہل کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ آگے ایک اور بات لکھی ہے، بالخصوص ان طبقات نے جو مغرب کی مادی اور سائنسی ترقی سے ذہنی طور پر مروب تھے۔ مغرب کیا بات ہے جناب، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، جو وہاں سے آ رہا ہے وہی جو ہے وہ اصل ہے معاذ اللہ۔ ایسے مرعوب ذہن رکھنے والے افراد وہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ غزوات دفاعی نوعیت کے تھے اور اسلام اپنے غلبے کے لیے کوئی جنگ کی بات نہیں کرتا۔ اب اس پر ہمارا تبصرہ ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جنگ محض دفاعی تھیں۔ آگے مزید اس کا بیان ہے، اسلام دنیا میں عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتا ہے، لہذا ظلم کرنے والوں کو پہلے تبلیغ کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، اگر وہ ظلم سے باز نہ آئیں تو پھر ان کے خلاف طاقت استعمال کی جاتی ہے، برائی کو پہلے زبان سے اور پھر ہاتھ سے روکا جاتا ہے۔ یہ ترتیب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اختیار فرمائی، دعوت دیتے رہے، 13 برس تک کردار کی گواہی پیش کرتے رہے، سارا لوگوں کا ظلم برداشت کرتے رہے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے اجازت آئی تھی پھر اپنے آپ کو ٹکرایا بھی ان سے۔ تو اسلام دعوت اور تبلیغ کا حکم پہلے دیتا ہے، اور اگر اس سے بات نہیں بنتی تو پھر ٹکراؤ کا مرحلہ بھی آتا ہے۔ اور نوٹ کیجئے گا، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں بھی کوئی کافر غیر مسلم رہنا چاہے تو رہے، اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کر لے، ختم ہوگی بات۔ یہاں بھی گن پوائنٹ کا جبر نہیں آئے گا اس کے اوپر۔ لیکن کوئی سرے سے جنگ کا انکار کر دے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے تو یہ قرآن کا انکار ہوگا، اور قرآن کا انکار کرنے والا بہرحال وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مکے والوں کو پورے 13 برس زبان سے سمجھایا گیا اور ان کے ہر ظلم کو کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو کی ہدایت قرآنی سورۃ النساء آیت نمبر 77 پر عمل کرتے ہوئے برداشت کیا گیا۔ جب مشرکین ظلم میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ کی طرف سے ان کے خلاف جنگ کا حکم آیا، اور پہلا مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں نخلا میں مارا گیا۔ گویا اس معاملے میں پہل مسلمانوں ہی کی طرف سے ہوئی۔ کس معاملے میں؟ اب جو بات آ رہی ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے مکی دور میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور ان سے پہلے ان کی زوجہ محترمہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور مارے پڑی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو، بہت سے اور غلاموں کو اور کنیزوں کو اور نوجوان صحابہ کرام کو۔ یہ سارا کچھ جھیلا برداشت کیا گیا 13 برس تک۔ حکم کیا تھا؟ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، ہاتھ اٹھانے کی مکی دور میں اجازت نہیں تھی۔ اب اجازت آئی اور حکم آیا،
اب پہل مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ پتہ چلا یہ اسٹریٹجی بدلتی رہی ہے، جب تک تعداد اتنی نہیں تھی، تیاری اتنی نہیں تھی، انقلابی جماعت تیار نہیں تھی، رب نے بھی اجازت نہیں دی اور جماعت کو مضبوط کیا گیا، دعوت کا حق ادا کیا جا رہا ہے، صبر کے مراحل طے کیے جا رہے ہیں، تربیت کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ جب ایک بیس میسر آ گیا مدینہ شریف کی روشنی میں اور صورت میں، اور جماعت تیار ہو چکی ہے، اب ٹکرایا جا رہا ہے، اور جب ٹکرانے کی اجازت آئی اب مسلمان پیچھے تھوڑے ہی رہے گا، اب آگے بڑھ کر جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے گی۔ یہ دو چار کی طرح بات بالکل کلیئر ہے رسول اللہ علیہ السلام کی مکی زندگی اور رسول اللہ علیہ السلام کی مدنی زندگی سے۔ مکی زندگی میں قرآن کی تلوار ہے، قرآن کے ذریعے دعوت ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، جماعت کو تیار کرنا ہے، اللہ والا بنانا ہے، صبر کے مراحل سے گزارنا ہے۔ اور مدنی دور آتا ہے تو پھر وہ لوہے کی تلوار بھی اٹھتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ بعض اوقات تلوار سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں لیتا۔ قرآن سے دعوت و تبلیغ کی گئی ہے اور تلوار سے ظالموں کا جبر توڑا گیا ہے، تاکہ جو لوگ آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہیں وہ قبول کر سکیں، کوئی جبر رکاوٹ ان کے لیے نہ بن سکے۔ اور ناظرین کرام سیدھی سی بات ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کسی کے جسم کے کسی عضو میں کینسر جیسا موذی مرض اتنا پھیل جائے کہ اس کو کاٹنا پڑ جائے تو کاٹا جاتا ہے نا، بظاہر بہت ناگوار لگتا ہے، مگر باقی جسم کو بچانے کے لیے کاٹنا ضروری ہے۔ تو وہ ناسور، وہ ظالم جابر جو معاشرے میں ظلم و ستم برپا کر کے اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی کے دعوے کرنے لگ جائیں، اپنے قوانین کے نافذ کرنے کی باتیں کریں اور مخلوق خدا کے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں، ایسے ناسوروں سے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر یہ آپریشنز بھی کرنے پڑتے ہیں، جس کو سادہ سے الفاظ میں ہمارا دین قتال فی سبیل اللہ قرار دیتا ہے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے، یہ روایت ہے متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں نقل کی گئی۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، ایک تو وہ شخص ہے جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو شہرت کے لیے جنگ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتا ہے، تو ان میں کون اللہ کی راہ میں ہے، کون فی سبیل اللہ جنگ کر رہا ہے؟ ایک کون ہے مال غنیمت لینا چاہتا ہے، ایک کون ہے شہرت چاہتا ہے، ایک کون ہے بہادری کے چرچے چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی بتائیے کون اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے جنگ کرے تاکہ اللہ کا کلمہ یعنی دین سربلند ہو، وہی حقیقی مجاہد ہے۔ یہ ہے قتال کا مقصد، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ شہرت، نہ کچھ اور چرچے، بلکہ مقصد رب کی زمین پر رب کا کلمہ سربلند ہو، اس کا دین غالب اور قائم ہو جائے۔ یہی قتال کا مقصد ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سورہ صف آیت نمبر 9، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو اپنے دین کی سربلندی اور اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔